رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے نال درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا مختصر.
کے کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا و امام الانبیاء جھانے کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار دلہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سن سنا کے سب سارے علم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سب کو پہلو انہاں لوگوں واسطے انہاں مسلمان بھراواں واسطے جڑے جامع مسجد گلزار مدینہ دے نال کسی طرح کا بھی کوئی تعاون فرما رہے مسجد نو آباد کرنے واسطے مسجد کی تعمیر و ترقی واسطے دامن سفلے جاتی مالی اخلاقی کسی طرح کا بھی کوئی تعاون کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کا گھر جامع مسجد گلزار مدینہ آباد ہوئے اتھے نمازاں پڑھیاں جان قرآن پڑھیا جائے اللہ کا سچا دین سکھیا سکھایا جائے اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے دوستاں بھراواں دے کاروبار جان مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین طیبین طاہرین نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے آمین اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ایک کتاب اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ دے نال کیتا ایمان والیاں دے نال خطاب کیتا کیونکہ کچھ دنوں تو بعد ماہی رمضان مبارک دی آمد ہے رمضان مبارک دا مہینہ بڑیاں عظمتاں والا بڑیاں شاناں والا بڑے مرتبے تے مقام والا ایک بخشش والا نجات والا جہنم تو رہائی والا مہینہ ہے جڑا کوئی دنوں تو بعد اللہ دا یہ مہمان مہینہ جڑا ہے ساڈے کول آ رہا ہے اسی اللہ تعالی دا شکر ادا کرتے ہویا اس مہینے نو خوش آمدید کہاں گے تے اللہ تبارک تعالی دی اس نعمت تے شکر ادا کران گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنی زندگی دے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک دیاں برکتاں رحمتاں اللہ تبارک تعالی نے سمیٹن دا موقع عطا کرنا ہے تے اسی مناسبت نال استقبال رمضان مبارک تاکہ یہ تیاری کی جائے یہ واسطے اہتمام کیتا جائے یہ وہ لوازمات جڑے ماہ رمضان مبارک دے اندر ہونے چاہیے ہیں وہ ساری تیاری کر لی جائے جدوں ہی یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے تے اسی بسط احترام ادب و احترام دے نال اس ماہ رمضان مبارک کا احترام بھی کریے تعظیم بھی کریے یہ روزے بھی رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی دا شکر بھی ادا کریے تے اس مناسبت دے نال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، خطاب کنہاں ہوئے؟ ایمان والے سارے لوگوں نے یہ روزے نہیں رکھ رہے، روزے رکھ رہے ایمان والے، کیونکہ ایمان والے نے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب بھی ایمان والے کو ہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے اوتے روزے فرض کیتے ہیں، روزے فرض کیتے ہیں، کیویں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو پہلو جڑے لوگ سن، جڑے ایمان لے آئے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے اوتے بھی روزے فرض کیتے سن، تے اے ساڈے اوتے یا ساڈے تو پہلے لوگاں دے اوتے روزے فرض کرن دا مقصد کی سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تواڈے اوتے روزے فرض قرار دے دتے گئے نے، تواڈے تو پہلے لوگ جڑے سن انہاں اوتے بھی روزے فرض قرار دیتے سن، یا نئے روزے کیوں فرض کیتے نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے روزے اس کرتے فرض قرار دیتے نے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا ایتھے بڑی ضروری گل میں کرتا جاواں، بعض دفعہ بندے دے کول مال بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت بھی دیتی ہوتی ہے، مال بھی دیتا ہوتا ہے، تے انہوں اللہ دا یہ حکم بھی پتہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک دے پورے مہینے دے روزے اللہ نے فرض قرار دیتے ہیں، لیکن صحت تے مال ہون دے باوجود بندہ جڑا ہے وہ اللہ دا ایک حکم نہیں منتا، اللہ تعالیٰ دے اس حکم دا انکار کر دیتا ہے یا اگنور کر دیتا ہے، روزے نہیں رکھتا، صحت مال ہون دے باوجود بھی، تے مسلمانہ توجہ کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں صحت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تینوں مال بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تینوں قرآن بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیتا، کیڑا حکم دیتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے تواڈے تے روزے فرض قرار دے دیتے نے، تواڈے تے پہلے جڑے لوگ سن اوتے بھی روزے اللہ نے فرض قرار دیتے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، جے کول مال موجود ہے، جے کول صحت موجود ہے، تندرستی موجود ہے، اللہ دا حکم سنن دے باوجود بھی وہ ماہ رمضان مبارک دے روزے نہیں رکھتا، پتہ لگا انہیں رمضان مبارک دا ادب نہیں کیتا، احترام نہیں کیتا، شکر ادا نہیں کیتا، اللہ دی اطاعت نہیں کیتی، اللہ دی فرما برداری نہیں کیتی، جے بندے جے اللہ دی اطاعت نہیں کرے گا، فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ دا شکر ادا نہیں کرے گا، ماہ رمضان مبارک دا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، ایدے روزے نہیں رکھے گا، تے جان رکھ دے کل قیامت دی پکڑ والے دن اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا حساب لے گا، پھر اللہ جب حساب لے گا اللہ تعالیٰ پکڑے گا بھی، سزا بھی دے گا، تے سزا تو بچن کو بہتر ہی ہے کہ ماہ رمضان مبارک آوے، ادا ادب بھی کر، ادا احترام بھی کر، اللہ کا شکر بھی ادا کر، ادے روزے بھی رکھ تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے آیا، فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار
احترام بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانویں مہینہ عطا کیتا ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، پھر یہ روزے بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیڑے آقا علیہ السلام جڑے وہ طوفا دے چہرے والے واللیل کی طوفا والے علم نشرح دے سینے والے طٰہٰ کی نبی والے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا ایمان دے نال تے احتساب دے نال ماہ رمضان المبارک دا روزے رکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اودی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ جڑا کہ ایمان والے کو حکم دیتا گیا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ میں مسئلہ عرض کر دیا کئی دوستوں کو پتہ نہیں، جدو جمعہ المبارک والا دن آوے نا تے صحیح طرح جڑا غسل کرتا ہے تے غسل کر کے مسجد ہوتا ہے تے امام صاحب دے نیڑے بیٹھتا ہے لاگے تے کوئی لغو گل فضول گل نہیں کرتا، کرو چلیا غسل کیتا اچھے طریقے نال پھر مسجد پہنچیا امام صاحب دے نیڑے بیٹھا کوئی فضول گل نہیں کیتی، اللہ تعالیٰ انہوں ایک سال دے روزے دا ثواب عطا جڑا نیڑے با آ جاؤ بسم اللہ ایک صاحب اگے آ جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ جناب، اگلی صاحب چ آ جاؤ تے اللہ تبارک تعالیٰ انہوں جڑا نیڑے بیٹھے گا امام صاحب دے اللہ تبارک تعالیٰ ایک سال دے قیام دا ثواب عطا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سامنے برکتہ رحمتہ لین کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جنہیں ایمان دی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ دی اطاعت فرما برداری کردیا ہویا تے اپنا احتساب کردیا احتساب کی کہ انہیں کوئی ایسا کام نہیں کیتا روزے دی حالت دے وچ جہدے نال اللہ رسول دی ناراضگی ہوندی ہے تے او ماہ رمضان مبارک دا ادب احترام کردیا ہویا روزہ رکھدا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اوہی بخشش فرما دیتا سبحان اللہ۔ اچھا جی اگلی آیت جڑی ہے اودے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، فرمایا ایک گنتی دے چند دن، اے چند دن مطلب اگر چند 29 دا ہوئے تے پھر 29 دن اگر 30 دنوں دا ہوئے تے چند دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تے اے ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی بندہ سفر دے وچ ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فعدۃ من ایام اخر، جیڑا بیمار ہے انہوں بھی اللہ نے چھوٹ دے دیتی، جیڑا مسافر ہے انہوں بھی چھوٹ دیتی، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ پھر ایویں کرے یہ گنتی دے دن جڑے نے پھر بعد وچوں پورے کر لے، جنی دیر بیمار ہے انی دیر وہ روزہ نہ رکھے تے جے سفر وچ ہے پھر بھی رخصت دیتی۔ اچھا جی انہیں پھر کرنا کی ہے، فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جیڑا مشکل دے وچ ہے بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ہر روزے دے بدلے پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہ تے ہے نا کہ انہوں مسکین کو کھانا کھلا دیتا 2 ٹائم دا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی لفظ قرآن کے اندر بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، ایک مسکین تے کھانا کھلانا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تسی یہ نالوں زیادہ اللہ کی راہ وچ خرچ کرتے ہو تو تواڈے واسطے وہ بہتر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خرچ کرن نالوں زیادہ جس چیز کو پھر بیان فرمایا وہ کیڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ
لكم اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے واسطے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تسی روزے رکھو. کی کرو روزے رکھو ان کنتم تعلمون اگر تسی جانتے ہو علم رکھتے ہو عقل رکھتے ہو شعور رکھتے ہو کیونکہ یہ عظمت والا شانہ والا مرتبے تے مقام والا مہینہ ہے یہ روزے رکھنا ہی بہتر ہے. اچھا جی یہ قرآن پاک سے آیات آ گئی اگے بھی موجود ہے لیکن میرے بزرگوں دوستو ذرا غور کرتے جایا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے روزے فرض قرار دے دیتے تے فرض قرار دین کے بعد اسے دوسرے سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر ایک اور حکم بھی دیتا کیڑا کہ رمضان المبارک دے اندر ہونی تے ساری زندگی ہی 12 مہینے کی ساری حالت ہونی چاہیے لیکن خصوصاً ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے دی حالت دے اندر ساری حالت کی ہونی چاہیے ساری کیفیت کی ہونی چاہیے سارے معمولات کس طرح کے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے ایمان کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تے داخل ہو کے پھر کرو گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تے شیطان دے قدماں دے اتے نہ چلو شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین کہ یہ جڑا شیطان ہے یہ انسان دا کھلا دشمن ہے. ہن اس آیت مبارکہ کو پتہ کی چلیا کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی روزے رکھنے آ لیکن روزے دی حالت دے اندر ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر وہ سارے کم جنہ تو اللہ رسول نے سانو منع کیتا ہے انہاں کماں دے نیڑے نہیں جانا. جے بندے نے روزہ رکھیا روزہ رکھ کے اللہ کا ذکر کردے ہویا انہیں اپنا ٹائم گزاریا قرآن کی تلاوت کردے ہویا اپنا ٹائم گزاریا رزق حلال کماندے ہویا انہیں اپنا ٹائم گزاریا یعنی کہ گناہاں تو بچیا نیکی دے کماں دے وچ لگا رہیا تے پھر کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اچھا جی بندے نے روزہ رکھ لیا ہن روزہ رکھ کے اگر بندہ جھوٹ تو نہ بچیا گناہ تو نہ بچیا جوئے تو نہ بچیا شراب تو نہ بچیا زنا تو نہ بچیا چوری تو نہ بچیا یعنی کہ ایسے سارے کام کرتا رہا جڑے اللہ رسول دی ناراضگی دا سبب بننے دے جے کی وہ اسلام دے اندر پورا داخل ہویا نہیں انہیں پورے اسلام دے اندر داخل ہو کے اللہ کی اطاعت نہیں کیتی فرما برداری نہیں کیتی ایک حکم تے مان لیا کہ لو جی روزہ رکھ لیا باقی سارے حکم کرتا رہے. مثلا روزہ رکھیا روزہ رکھ کے انہیں کہہ جو سویر تو لے کے شام تک کئی ایسے نوجوان بھی اسی دیکھے نے گھراں دے اندر ایسے معمولات بھی دیکھے نے ماہ رمضان مبارک ہوتا ہے روزے رکھے ہوتے نے لوگوں نے لیکن لوگوں کے گھراں دے اندر فلماں چل رہی ہوتی ہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں
ایسے نظریات چل رہے ہیں، فضول پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جہے گناہ دا سبب بنتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جانا، اگر تسی سچے دل دے نال مدنی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جے، اللہ دے نال پیار کرتے جے، بڑے پیارے محبوب علیہ السلام دے نال پیار کرتے جے، قرآن دے اوتے ایمان رکھتے جے، اللہ تبارک و تعالی نے ایو تانوں حکم دیتا ہے روزہ رکھ کے گناہ نہیں کرنا، برے کر نہیں کرنے، برائیاں دے نیڑے نہیں جانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تانوں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ پورے اسلام کے اندر داخل ہی ہونا ہے، اس شیطان دے قدموں دے اوتے نہیں چلنا، کیوں؟ وہ کھلا دشمن ہے، انسان دا کھلا دشمن ہے۔ اچھا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جڑے بندے نے وہ ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر میری اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، روزے رکھ کے، مینوں راضی کر کے جنت حاصل کر لے، جہنم تو بچ جانا۔ اسے کر کے میرے تے تیرے نزدیک آقا علیہ السلام جڑے وضحا دے چہرے والے، واللیل یلفا والے، علم نشرح دے سینے والے، تاہا کی جبی والے، اللہ تعالیٰ دے لانے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو ماہ رمضان المبارک دی آمد ہوئی ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ جڑا ہے جہنم نو بجا دیندا ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، جہنم دی اگ جڑی ہے وہ ٹھنڈی کر دیتی جاتی ہے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، تے شیاطین جڑے نے انہاں نوں لکیراں دے اندر جکڑ دیتا جاتا ہے۔ اے پیغام ہے انہاں ایمان والوں نوں کہ اے ایمان والو رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا جے، روزے رکھ کے اللہ دا ادب کر کے، رمضان دا ادب کر کے، رمضان دے مہینے دا احترام کر کے، اللہ دا شکر ادا کر کے جنت حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن دیکھو بعد دفعہ ادھر کی کیفیت صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بندے کا کوئی موڑ نہیں ہوتا، نہ ہوتا کوئی ذہن ہوتا ہے کہ بندہ کسی دے نال الجھے، کسی دے نال کوئی لڑائی کرے یا کوئی ایسی کلمات کہے، لیکن کوئی دوسرا بندہ جڑا ہے انہوں پریشان کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسا کلام کر رہا ہوتا ہے، انہوں تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا بندہ کوشش کرتا ہے پھر میں یہ جی کوئی گل کرا، لیکن میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جائے ماہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اگر ایدہ دی کیفیت بھی پیدا ہو جائے کہ کوئی تانوں تنگ کر رہا ہوئے کہ لو جی تواڈے کول کوئی ایسے کلمات کہاونے نے، یعنی کہ وہ زبان وچوں کوئی ایسے کلمات نکل جس نال اللہ ناراض ہوئے، اللہ دا رسول ناراض ہوئے تے او روزے وچ فرق پیدا ہوئے تے بندے نوں بڑے اطمینان دے نال، سکون دے نال، پیار دے نال اس بندے نوں جیڑا بندہ اودی زبان چ کچھ ایسے کلمات کہنا چاہ رہا ہے وہ بڑے پیار دے نال انہوں آکھے، بڑے پیار دے نال کہ بھئی میں تیرے نال لڑنا بھی نہیں، نہ میں تینوں کو گال بندہ کرنا ہے، نہ میں تینوں چھڑکنا ہے، کیوں؟ میں روزے دی حالت وچ ہاں، میں روزے دی حالت وچ ہاں، بڑے پیار نال انہوں سمجھاؤ۔ تے اے جیڑا بندہ اتنا کام کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے واسطے کسی نال جھگڑنا نہیں، کسی کو گال بندہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دی حاصل کرنے کی خاطر اپنے ہتھاں دے اوتے، اپنی زبان دے اوتے، اپنی اکھاں دے اوتے، اپنے کاناں دے اوتے، اپنے قدماں دے اوتے کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے قلوب دے اوتے کنٹرول کرتا ہے تے کہندا ہے میں روزے دی حالت وچ میں تیرے نال کوئی پھٹا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی، میں تینوں تنگ نہیں کرنا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اس مہینے دے اندر تسی تے عبادتاں کرنیاں نے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اللہ نوں راضی کرنا ہے۔ جیڑا بندہ ایویں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ او دے تے جہنم دی اگ حرام فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہن دیکھو نا
بندے نے کھانا چھڑیا روزہ رکھ کے سحری کھا کے نیت کر لی روزے دی انہیں ہوں کھانا بھی چھڑ دیتا پینا بھی چھڑ دیتا لیکن باقی سارے ایسے کام انہیں نہ چھڑے جہدے نال شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہو رہی سی ایک کام انہیں منیا کھانا پینا چھڑ دیتا باقی سارے کام شریعت کے خلاف ہوتے یعنی ہاتھ جڑے نے وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں اکھاں جڑیاں نے غیر شرعی کام کر رہے ہیں کان جڑے نے وہ غیر شرعی وہ زبان جڑی ہے غیر شرعی جملے قدم جڑے نے وہ گناہ وال چل کے جا رہے تے بزرگوں دوستو توجہ کرتے جا رہے ذرا عام دم برسرے مطلب فائنل گل ہے تو دسا کہ اے روزہ صرف اور صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اے روزے دی حالت کے اندر ہتھاں دے تے بھی اے حکم لاگو کر دیتا ہے کہ تسی ہن ظلم نہیں کرنا ہتھاں دے نال برائی نہیں کرنی اکھاں دے اوتے بھی اے حکم لاگو کر دیتا کہ اکھاں دے نال کوئی برائی نہیں دیکھنی کوئی برائی نہیں کرنی زبان دے اوتے بھی اے حکم لاگو کر دیتا کہ کوئی ایسا کلمہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی گالی گلوچ کوئی مندہ کلام نہیں کرنا کوئی قدمہ دے ہوتے بھی یہ حکم لاگو کر دیتا کہ بے برائی وال چل کے نہیں جانا پتہ چلیا جیڑا ماہ رمضان المبارک دا احترام بھی کرتا ہے ادب بھی کرتا ہے اللہ دا شکر بھی کرتا ہے کہ حالت ایمان دے نال احتساب دے نال روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں سارے گناہ معاف فرما کے اللہ تعالی کو جنت عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے آدم ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت صدقہ خیرات پھر آمدن برسرے مطلب یہ ماہ رمضان المبارک کا ایسا مقدس مہینہ ہے شان والا مہینہ ہے یہ سانو خصوصی طور سے چاہیے اس مہینے کے اندر اگر ساڈی کسی دے نال کوئی رنجش ہے کوئی اسے ناراضگی ہے سانو چاہیے انہوں دور کر لئیے کیونکہ شریعت ساڈے گھر دی نہیں شریعت ہے اللہ رسول دی اللہ رسول نے فرمایا 13 دن تو زیادہ ناراضگی رکھنی نہیں یہ نہیں کہ لو جی میں تے فلاں نہیں میں نہیں مندا کسی نہ 3 دن اگر ہو جانا اس تو بعد ناراضگی رکھی جائے فرمایا ہون تو گناہگار ہے ہن گناہ ساڈی اپنی نہیں چلے گی تے اللہ رسول دی چلے گی قرآن دی چلے گی اللہ دے نبی دی چلے گی اللہ دی چلے گی اگر کسی کا ناراضگی ہے ماں پیو بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ دے نال رشتہ داراں دے نال اقربین دے نال دوست احباب دے نال اس ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے نال آپس دے وچ صلح اتفاق اتحاد دے نال اے مہینہ گزارو کیونکہ دیکھو بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے بھوک پر برداشت کر رہا ہے پیاس برداشت کر رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے لیکن اللہ دے اس حکم نو نہیں مان رہا اودے رسول دے حکم نو نہیں مان رہا دوست احباب دے نال رشتہ داراں دے نال وہ صلح نہیں کر رہا دل وچ وہ قدورت نہیں کر رہا یہ مطلب انہوں ثواب مل رہا نہ ان دیر تو زیادہ غصہ نہیں رکھنا ناراضگیاں ختم کرو آپس دے نال اتفاق اتحاد دے نال یہ مہینہ جڑا گزارو تاکہ یہ صحیح فیض جڑا ہے انہوں حاصل کر سکو اللہ تبارک و تعالی سان قرآن مجید دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آمین